أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. مہمانان گرامی اور اس پروگرام میں شریک ہمارے ہر ایک معزز، آپ میں سے ہر ایک کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے ہے اور مختلف شعبوں میں اپنے خدمات انجام دی ہے. آج کے اس علمی اس خوبصورت محفل میں آپ سب کو شاید میں مخاطب کرنا بھول گیا. انسانی ایرر ہے، انسان خطا و غلطی کا پتلا ہے. میں اپنے اس سے چھوٹی یا بڑی غلطی کے لیے آپ سب سے معذرت چاہتے ہوئے حاضرین محفل میں آپ سب کو اس پروگرام میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شرکت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. اور معزز حاضرین محفل، تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری تنزیل الرحمان صاحب. اب باری ہے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کہ ہم ہر روز مختلف جگہوں میں اس سرزمین میں اپر چترال میں یا لوور چترال میں ایک معاشرتی برائی کو آئے دن پھیلتے ہوئے ہم یا تو دیکھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں. اور اس حوالے سے علماء کرام سے لے کر انتظامیہ تک مختلف اوقات میں مختلف نشستوں پر مختلف جگہوں پر گو کہ اپنی طرف سے آگاہی دینے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے. لیکن اس آگاہی کے باوجود بھی اگر ہم اس معاشرتی برائی کو ہم دیکھیں تو یہ مٹنے کے بجائے یا ختم ہونے کے بجائے آئے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے بہت سے علماء کرام، ہمارے بہت سے مصنفین اور ہمارے بہت سے مؤلفین نے اپنی طرف سے اس حوالے سے کسی نہ کس طرح کوشش کی ہے. البتہ جس سسٹمیٹک انداز میں، منظم انداز میں، مربوط انداز میں ایک شخصیت نے اس حوالے سے کوشش کر کے کام کر کے مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے اس نے ایک جسٹ کے طور پر جو کتاب پیش کی ہے، محترم سلطان نگاہ صاحب نے خودکشی کے حوالے سے. ہمارے محترم استاد کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس کا تعلق بونیا اپر چترال سے ہے اور اس علاقے کا وہ مقامی باشندہ ہے. مختلف حیثیتوں سے اس نے کام کیا ہے. اس سے پہلے وعظ الواعظ اسماعیلی طریقے کی نمائندگی کرتے ہوئے مختلف جگہوں میں اس نے واعظ کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے عوام الناس میں مختلف موضوعات پر اس نے آگاہی دینے کی کوشش کی ہے. اپنی ملازمت سے باقاعدہ طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ اب وقت کا تقاضا یا عمر کا تقاضا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں، بلکہ اس نے اپنی علمی کاوشوں کو جاری رکھتے ہوئے مختلف موضوعات پر اس نے قلم اٹھانے کی کوشش کی ہے. ان موضوعات میں، ان کتابوں میں آج ہم جو کتاب آپ کی خدمت میں رونمائی کے لیے پیش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ استاد محترم نے گلدستہ اخلاق کے اوپر اس نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں قرآن حکیم کے حوالے سے، تعلیمات نبوی کے حوالے سے اخلاق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح ہم
اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر اس سنچے میں ہم اپنے آپ کو ڈال سکتے ہیں۔ اس حوالے سے گلدستہ اخلاق کے کتاب کی صورت میں استاد نے بڑی زبردست کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ اصلاح اللسان یعنی زبان کی اصلاح کے حوالے سے استاد نے ایک کتاب تحریر کی ہے۔ اس حوالے سے ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، بلائے آدمی باشد زبانش کہ دروائی بستہ اس سود و زیانش۔ انسان کی آزمائش کا انحصار اس کے زبان پر ہے، اور اس کی نقصان، اس کے نفع کا درومدار بھی انسان کی زبان پر ہے۔ تو گویا اگر انسان کی زبان درست ہے تو اس کی شخصیت درست ہے، اس کا کردار درست ہے۔ اس حوالے سے استاد نے بہت اچھی کوشش کی ہے کتاب لکھنے کی صورت میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری معاشرتی برائی جو آج کل آپ سب سنتے ہیں یا آپ کی نوٹس میں یہ بات آتی ہے کہ منشیات کی جو برائی ہے اس میں نوجوان نسل خصوصی طور پر مختلف جگہوں سے یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ نوجوان نسل اس میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ شاید کسی چیز کی برائی یا اس کی مضر اثرات سے باخبر نہ ہونے کی وجہ سے ایک بندہ کسی چیز کو استعمال کرتا ہے، اور اس حوالے سے آگاہی دینے کے لیے استاد محترم نے بہت زیادہ مواد جمع کر کے ایک کتاب قاتل دوست کے نام سے استاد کی ایک کتاب شائع ہو چکی ہے۔ استاد کی چوتھی کتاب نوازشات کی صورت میں عوام الناس کے پاس پہنچی ہے، جسے بہت سارے لوگ مجھے یقین ہے کہ استفادہ کر رہے ہوں گے۔ استاد کی ایک اور کتاب، یہ کتاب استاد محترم نے مقامات مقدسہ مکہ اور مدینہ میں اس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ عمرہ کے لیے گئے اور وہاں ان مقامات مقدسہ کا اس نے بذات خود دورہ کیا، ان کا وزٹ کیا۔ وزٹ کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو ایک کتاب میں اس نے تحریر کی صورت میں ان کو زینت دی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے میں اور میری کتاب۔ پھر اس کے ساتھ زندگی ایک عطیہ، ایک مہربانی، اس کے حوالے سے بھی استاد نے کتاب لکھی ہے۔ اور یہ کتاب جو میرے ہاتھوں میں ہے، اس کی آخری کتاب قرآن و حدیث کی روشنی میں خودکشی حرام ہے۔ یہ 7 کتابیں استاد محترم نے ریٹائرمنٹ کے بعد، اگرچہ عمر کے حوالے سے 70 سال یا 75 سال کے کافی سال گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں ذاتی طور پر یقیناً آپ اس میں میرے ساتھ شریک ہوں گے، اس عمر میں اس طرح کی کس علمی کام کے لیے کوشش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشقت طلب، محنت طلب کام ہے۔ اس کے باوجود استاد محترم نے ان 7 کتابوں کو تحریری شکل میں پیش کر کے عوام الناس کے لیے علمی استفادہ کرنے کی ان کے لیے گنجائش پیدا کی ہے۔ تو استاد محترم کا اس سے زیادہ میں تعارف اس کی ذات یا اس کی شخصیت تعارف کے محتاج نہیں، اور نہ ہی میرے پاس ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے میں اس کی ہمگیر ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کا میں احاطہ کر سکوں، ممکن نہیں ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف استاد کے بارے میں چند ایک کلمات آپ کی خدمت میں نے گزارش کی۔ چونکہ ہمارے محترم پریزیڈنٹ ریجنل کونسل برائے اپر چترال تشریف لا چکے ہیں، میں آپ سب کی طرف سے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم نے یہ خودکشی حرام ہے کی جو کتاب تحریر فرمائی ہے، اس حوالے سے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں آپ سب کی طرف سے استاد محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ استاد محترم بحیثیت مصنف کتاب ھذا اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ محترم سید سلطان گاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر جناب صدر محفل، قابل سطح احترام مہمان خصوصی اور معزز شرکائے محفل، السلام علیکم۔ آپ سب آپ ہستیان اپنے تعارف اور شکر گزاری کے لیے کسی قسم کے بھی لفظوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ حروف خود آپ کو تلاش کر کے اپنی آبرو بڑھاتے ہیں کہ آپ سب نہایت ذمہ دار ہستیان اپنے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں تشریف لا کر بندہ خاکسار کی حوصلہ افزائی فرمائی ہیں۔ اس کے لیے میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو قدم قدم پر بے شمار کامیابیاں عطا فرمائے۔
معزز حاضرین، بندہ ناچیز کے کتاب حاضہ کو لکھنے اور ترتیب دینے کا سبب یہ ہوا کہ پولیس رپورٹ کے مطابق اپر چترال میں 2013 سے لے کر 2022 تک 102 خودکشیاں ہوئی، جن میں میرا بانجا بھی تھا۔ ان ناقابل فراموش واقعات سے نہ صرف مجھے بلکہ بہت سے دردمند انسانوں کو دکھ پہنچا، اور یہی وہ افسوسناک اور اندوہناک واقعات تھے جو مجھے اس موضوع پر قلم اٹھانے پر مجبور کر دیے۔ کسی شاعر کے اس شعر کے مصداق جس میں کہا گیا ہے کہ ہیں وہی لوگ جہان میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے، اس کتاب کے ذریعے خودکشی جیسی گناہ اور معاشرتی برائی کی سد باب کے لیے دوسروں کو آگاہی دینے کے حوالے سے ایک حقیر کوشش کی گئی ہے۔ حاضرین محفل، اگر غور کیا جائے تو کسی بھی مذہب میں خودکشی کے عمل کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ دین اسلام میں خودکشی کو نہ صرف حرام قرار دیا گیا ہے بلکہ کسی بھی حالت میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے تم میں سے کوئی کسی مصیبت کے آنے سے موت کی تمنا نہ کرے۔ مشہور فلسفی، حکیم اور طبیب ناصر خسرو اپنے ایک پرحکمت شعر میں فرماتے ہیں: زبرحال نیکو خیشتن ہلاک مکن، بزر و مرجان می فروش خیرہ مرجان را۔ اپنی ظاہری حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اور مونگے کے عوض اپنی قیمتی جان کو مت بیچا کرو۔ حاضرین کرام، یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ اپنے نہ جاننے کی بنا پر وقتی مصیبتوں کی تصویر کا ایک ہی رخ اس ناامیدی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ فقط یہی مصیبت ہی ہے، اور یہ ذہن بنا کر بیٹھتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں اور موت کا سہارا لینا ہی واحد علاج ہے۔ لہٰذا وہ حالات کے ماوراء دیکھنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے موت کو تلاش کرتے ہیں۔ شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ جب گردش زمانہ غصہ میں آتی ہے تو آسمان پر چمکنے والا سورج اور چاند کو گرہن لگنے سے امان نہیں، یعنی گردش زمانہ کا اطلاق چاند اور سورج پر بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دائمی نہیں ہوتے۔ ارشاد خداوندی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ علم نشرح آیت نمبر 5۔ چنانچہ اس کتاب میں عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے قارئین کرام کو خودکشی کے دنیاوی اور اخروی مضمرات سے آگاہ کرتے ہوئے اس ناصور کے خلاف ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے کردار ادا کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس کتاب میں خودکشی کے عوامل و اسباب کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور کتاب کے آخر میں تربیت، آگاہی، علاج اور روک تھام سے متعلق بھی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور پر امید ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش اس کی رحمت اور مہربانی کے طفیل کئی زندگیوں کو بچانے میں ممدن و معاون ثابت ہوگی۔ آخر میں آپ کی تشریف آوری کا آپ سب کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ استاذ محترم۔ اب نوبت ہے مقالہ نگاروں کے حوالے سے، مختلف مقالہ نگار کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اس حوالے سے میں سب سے پہلے نام لیتا ہوں مولانا
فضل ربانی عالم دین ڈسٹرکٹ اپر چترال میں گزارش کرتا ہوں استاذ محترم سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. استاذ محترم. الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. وقال تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جناب مہمان خصوصی، صدر محفل، اسٹیج پر تشریف رکھتے ہوئے مہمانان گرامی اور میرے تمام معززین حضرات و خواتین، السلام علیکم. سب سے پہلے میں یہ معذرت کروں گا، میرے حصے میں 2-4 باتیں آئیں گی، وہ میں آپ سے شیئر کرنے کے بعد میں نے ایک تعزیت پہ جانا ہے کافی دور، اور میں سیدھا یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا. میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ اچھا عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی ہم سب کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم اچھی باتوں کا حکم کریں اور بری باتوں سے روکیں. اس سلسلے میں جیسے حضرات نے باتیں کی ہیں، محترم مصنف صاحب نے بھی بات کی، جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جس پروگرام میں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ سب تشریف لائے ہیں، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، جس بیماری میں ہم گرفتار ہیں، دیکھو کوئی ہم میں سے یہ نہ سوچے کہ میرا بیٹا تو خودکشی نہیں کرے گا، میری بیٹی نہیں کرے گی. یہ ایک عجیب بیماری ہے، اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب کچھ ہونے والا ہے، کسی کو پتہ نہیں. تو ہماری محترم نے، میں نے ان کی کتاب کا بھرپور مطالعہ کیا، ماشاء اللہ قرآن و حدیث، آثار صحابہ کرام، تمام ایتھنٹک چیزوں کو جمع کر کے جن کا ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، ایک کتابی شکل دی ہے. اس میں آج کل جو ہمارے بچے بچیاں خودکشی کرتے ہیں، ان کو ماں باپ کی جو عزت ہے ان کا پتہ نہیں ہے، بھوت میں کیا کچھ ہوتا ہے. سر نے بھوت کا ایک واقعہ اس میں لکھا ہے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ مبارک میں مہینہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، پھر بھی کسی نے خودکشی نہیں کی. صحابہ کرام، ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں پڑا ہوا تھا بے ہوشی کی حالت میں، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کو مرگی کی بیماری ہے. وہ فرماتے ہیں مجھے مرگی وغیرہ کی کچھ بیماری نہیں تھی، صرف میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گیا تھا. تو ہمارے آج کل بچے بے صبری کی وجہ سے، برداشت نہ ہونے، عدم برداشت کی وجہ سے، ماں باپ کا احترام نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ کام کر بیٹھتے ہیں. تو میرے محترم
نے اس بارے میں بڑی تفصیل سے آیات مبارکہ، حدیث مبارکہ، آثار صحابہ، سب کچھ انہوں نے کتاب میں جمع کیے ہیں اس موذی مرض کے خلاف۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بھئی کتاب تو اس سے بھی بڑی کتاب، عظیم الشان کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، ہمارے سب کے طاقوں کی ذمت بنی ہوئی ہے، وہاں سے نیچے اترتی نہیں ہے۔ شاید رمضان کے مہینے میں 2-4 بندے کوئی مولوی صاحب یا مشنری صاحب تلاوت کرتے ہوں گے، اس کے بعد ہمارے قرآن مجیدوں پر بھی گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ارے خدا کے لیے آج ہم اتنے لوگ یہاں جمع ہیں، افیسرز بھی ہیں، علماء بھی ہیں، واعظین بھی ہیں، میں دیکھتا ہوں کچھ لوکل باڈیز کے ممبران بھی ہیں، چیئرمین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ یار ہم سب، حدیث مبارکہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگران ہو۔ لفظی ترجمہ چرواہے کا ہے۔ چرواہا جب بکریوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، چراگاہ میں لے جاتا ہے، تو ہم بھی گھر کے چرواہے ہیں، ہمیں اپنے گھر کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، بچہ کیا کر رہا ہے، بچی کیا کر رہی ہے۔ تو سر کی اس کتاب میں یہ تمام پیغامات ہیں، تو ہم ایک گھر کے نگران کی حیثیت سے یہ پیغام دیکھو، گھر کا میں یہ پڑھوں گا، شاید گھر میں کوئی اور نہیں پڑھے گا، تو اس کی طریقہ کار یہ ہونی چاہیے۔ کتابیں تو جیسے میرے محترم نے کہا کتابیں تو بہت ہیں، ان کتابوں میں ایک کتاب کا اور اضافہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ کتابیں تو بہت ہیں، ایک اور اضافہ تو کیا ہوا؟ دیکھو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کتاب کو بھی ہم طاق کی زنت بنائیں گے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سب حضرات سے میرا مشورہ ہے، پچھلے جمعے کو بھی میں نے کہا تھا کہ یار باتیں لمبی تو نہیں ہو رہی، آپ بور نہ ہو۔ ایک مولوی کی زبان جب کھلتی ہے نا تو پھر بند ہونا مشکل ہوتا ہے سر۔ ہم سب جب بھی گھر میں آتے ہیں نا تو سب ایسے لگے، باپ بیٹا ایک ہاتھ سے کھاتے ہیں، ایک ایسے لگے ہوتے ہیں۔ تو ذرا غور کریں، ہمارے بچوں کو کون سمجھائے گا یہ کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کون سمجھائے گا؟ فرشتہ تو آئے گا نہیں۔ تو خدا را، میری کچھ بہنیں بھی ہیں، آپ بھی یہ پیغام کنوے کریں، آگے سارے حضرات کریں۔ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد کھانے کے ٹیبل پر جب ہم بیٹھیں، 2-4 باتیں دین کی ہو، پھر آپ کہیں گے دیکھو مولوی مذہب کی بات کر رہا ہے۔ اگر مذہب نہیں تو یہ کتاب کیوں؟ اگر مذہب نہیں تو یہ کتاب کیوں؟ اس میں سب مذہب کی باتیں ہیں۔ کل بھی ہم ڈی پی او صاحب سے ہماری میٹنگ تھی، سر بھی تھے، قاری صاحب بھی تھے، ہم سب کا ایک بات پہ اتفاق ہوا کہ آج کے لیے سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ مذہب سے دوری۔ دیکھو ہم بیٹھ کے بات کریں بچوں سے، ماں باپ کا کیا احترام ہوتا ہے، بچوں پر کیسے شفقت ہے، اپنی زندگی سے کیسے پیار محبت کی جائے، یہ تو باتیں ہیں ہی نہیں۔ بس سب ایسے لگے، کھانا کھایا، نہ وہ کھانے شروع کرنے کی دعا ہے نہ وہ آخری کی دعا ہے، بس وہاں سے اٹھ کے اپنے کمروں میں چلے گئے، کمرے میں جا کے بغیر سے کرتے سو گیا۔ ایک انگریز میرے ساتھ ہم سفر ہوا، کافی سال پہلے کی بات ہے سر، کہ ملگیریا سے میں آ رہا تھا، تو وہ گاڑی میں ادھر دیکھ کے مجھے ذرا تعلیم یافتہ سمجھ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے بھی ادھر دیکھا کوئی انگریز خان نہیں ہے، میرے بھی انگریزی میں شروع ہو گیا۔
دیکھا سارے میرے جیسے بدھو قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے. تو میں نے اسے کہا میں شیم محسوس کرتا ہوں, مجھے انگریزی اچھی نہیں ہے. اس نے کہا آپ بہت اچھا انگریزی بولتے ہیں. تو اس نے میری باتیں کہ گھر آیا, ہفتہ ادھر گھر رہا. تو بات یہ ہوئی کہ میں نے اس سے اس کا جرمن کا تھا, جرمن کے بارے میں پوچھا. نو لائف نو لائف نو لائف. میں کو وائی سر وائی. وہ کہنے لگا واچ ٹی وی سلیپ. تو سر آج ہماری حالت بھی یہی ہے. کچھ میرے جیسے بوڑھے جو موبائل نہیں چلا سکتے وہ ٹی وی دیکھ دیکھ کے سو جاتے ہیں. آپ جیسے جو ہے وہ ایسے 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 کر کے سو جاتے ہیں. بچوں کی خبر گیری کون کرے گا؟ بہت باتیں بہت لمبی ہو رہی ہیں, لمبی ہو. اثر نو اس کتاب کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اثر نو دہر کے حالات کو بدل ڈال. اثر نو دہر کے حالات کو بدل ڈال. تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال. لیس للانسان الا ما سعی. انسان جب کوشش کرے گا کیا نہیں ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ اپنے ماحول کو بدل ڈالیں, یہ موبائل کے ماحول کو بدل ڈالیں. اپنے گھر میں یہ کتاب پڑھیں, کوئی اور مذہبی کتاب پڑھیں جس میں 2-4 صحابہ کے حالات پڑھیں, اہل بیت کے حالات پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھیں, کیسے دور میں کیا انہوں نے سر انجام دیا. تو انشاءاللہ یہ سارے برائیاں ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. کوئی اپنی بات سے نفع پہنچائے, کوئی اپنی کتاب سے نفع پہنچائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ عالم دین محترم مولانا فضل ربانی صاحب. ہمارے استاد محترم نے یہاں ایک بات کی کہ رسول کی حدیث کے حوالے سے خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سے بہترین وہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اس فائدے کے حوالے سے اگر ہم قرآن حکیم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کو اگر ہم دیکھیں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر ہم اپنی طرف سے تھوڑا سا بھی کردار ادا کر کے کہیں ہمارا ایسے حالات سے سابقہ بڑھتا ہے یا کسی ایسے انڈیویجول سے سابقہ بڑھتا ہے, ہمارے ساتھ اس کی نشست ہوتی ہے جس سے ہم اس کی باتوں سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ اشارے مل رہے ہیں, تو اس وقت اگر ہم ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے کردار ادا کر کے اس کو زندگی کی طرف دوبارہ لانے میں اگر کردار ادا کرتے ہیں تو گویا میری طرف سے میں یہ سمجھوں گا کہ ہم نے ایک انسان کی زندگی بچائی, اور یہ گویا قرآن کی اس آیت کے مصداق پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. حضرین کرام, میں تھوڑا سا ہمارے محترم دیسی صاحب اور ہمارے معزز مہمانان گرامی یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک کلچر یہ بنا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی خودکشی ہوتی ہے یا کوئی بیٹا خودکشی کرتا ہے یا بیٹی خودکشی کرتی ہے تو ہم اس موقع پر اس کی برائی کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے ہم مختلف رنگ دے کر بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ محافل وہاں وہ بڑی گیدرنگ کر کے ہم کرسیاں لگا کے ہم صوفے لگا کے ہم دنوں تک مہینے تک ہم وہاں بیٹھ کے جو ہے ہم لوگوں کو تعزیت کے لیے آتے ہیں, ان کو ہم رخصت کرتے رہتے ہیں. تو گویا اس سے ہم کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہم یہ پیغام نہیں دیتے ہیں کہ یہ غلط کام ہوا ہے, اس غلط کام کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ اس غلط کام کے حوالے سے ہمیں اس طرح کی گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے. رسول کی ذات سے بڑھ کر کون سی ذات ہے؟ اگر آپ جامع الترمذی حدیث نمبر 1068 1068 نمبر کی حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں رسول کی حدیث ہمیں ملتی ہے ان رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول کے زمانے میں ایک شخص نے خودکشی کی اور رسول نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھائی. مگر ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا ہمارا عمل جس میں ہم ایک مہینے تک ہم صوفے لگا کر ہم کرسیاں لگا کر بیٹھ کے وہاں لوگوں کو رخصت کرتے رہتے ہیں, کیا ہمارا یہ عمل رسول کی اس حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ اگر مطابقت نہیں رکھتا ہے تو
ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا تاکہ اس سے اس فعل کرنے والے کی بھی اگرچہ وہ مر چکا ہے مذمت ہو. اگر یہ لفظ غلط ہے تو معافی چاہتا ہوں. اور جو لوگ اس دنیا میں ہیں ان کے لیے ہمارے طرف سے ایک پیغام جائے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی اگر ہم عملی طور پر کچھ قدم اٹھائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا.